आज व्यू 360 में अपने ही वतन में बेवतनी का एहसास, नफरतें मिटाने के लिए क्या करना होगा। मेरा हक भी तो मेरे मुल्क पे उतना ही है और मैं कहीं बाहर से तो आई नहीं हूँ, मैं तो नस्लों से जन्मों से वहाँ पर हूँ। पाकिस्तान में आर्ट के जरिए बर्दाश्त का पैगाम फैलाने में मसरूफ रफी पीर थिएटर और बच्चों का आलमी दिन, अमेरिका और पाकिस्तान से बच्चों की जिंदगी के कुछ अनदेखे पहलू। माशरे में नफरतें क्यों जन्म लेती हैं, बर्दाश्त का मादा कैसे पैदा किया जाए, आज बात करेंगे पाकिस्तान की। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। आलमी सतह पर मजहब के बारे में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त की रोकथाम के लिए पाकिस्तान अगले साल एक बैनुल-अक़वामी इजलास की मेजबानी करेगा। कल नीदरलैंड्स में ऐलान करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि आलमी सतह पर इस्लाम मुखालिफ जज्बात में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है, जिसे रोकने की जरूरत है। लेकिन बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की सूरत हाल का जायजा लेने वाला अमरीकी इदारा US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पाकिस्तान को भी उन मुल्कों में शुमार करता है जहाँ मजहबी आज़ादी की सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान में नफरत अंगेज बयानात और इश्ताल अंगेजी के खिलाफ कवानीन मौजूद हैं, फिर भी मजहबी और नस्ली अक़लियतों को निशाना बनाने के वाक़यात रोनुमा होते हैं। वो क्या सोच है जो ऐसे रवैयों को जन्म देती है, इस बारे में बात करने से पहले आइए मिलते हैं कराची की कल्पना देवी से, एक पाकिस्तानी हिंदू वकील जो मुश्तइल हुजूम का निशाना बनने से बाल बाल बची। बाबा और मैं बहुत रोए थे उस दिन, और बाबा मुझे बोलने लगे कि कल्पना यहाँ से निकल जाओ, मुझे पता नहीं कैसे यहाँ पर बर्दाश्त किया जा रहा है, तुम निकल जाओ। तो मैंने बाबा को यही कि बाबा आप मुझे कल्पना देवी जो पेशे के लिहाज से तो सरकारी वकील हैं, लेकिन समाजी तौर पर भी एक फाल कारकुन। मार्च 2014 में जब लाड़काना के धर्मशाला मंदिर पर हमला किया गया तो इन्हें जान से मारने की कोशिश भी की गई। 1,500 के करीब लोग थे और उन्होंने जो है धर्मशाला पे अटैक किया, वो चली। और उसके साथ ही हमारा शिवाला है, मंदिर है, उसमें वो लोग आए, वो शिवाले की मूर्तियां थी, उसको डैमेज किया गया। रात का टाइम था, अंधेरा था। मेरे घर पे जब वो मोब आया तो मेरा घर जो है फर्स्ट फ्लोर से मैं देख रही थी, तो वो लोग उनके हाथों में माचिस थे, कैरोसिन थी, पेट्रोल था, इसको जलाओ, ये मैं ऊपर से देख रही थी। कल्पना के मुताबिक इन्हें इस वाक़े का दुख जिंदगी भर रहेगा जब इन्हें लम्हों में अपनी ही धरती से बेगाना करने की कोशिश की गई। वो जो टाइम था वो बड़ा मतलब पेनफुल है, लेकिन ये जो उन्होंने कॉल मुझे बुलाया ना कि ये हिंदू है, ये वायाणी है, मुझे ये बड़ा दुख होता है। मेरा हक भी तो मेरे मुल्क पे उतना ही है और मैं कहीं बाहर से तो आई नहीं हूँ, मैं तो नस्लों से जन्मों से वहाँ पर हूँ। तो ये एक लम्हे में महरम से मुजरिम जैसे बन जाता है बंदा, एक नुक्ते की उससे हम मुजरिम बन गए। मुआशरे में बर्दाश्त, रवादारी और इख्तिलाफ राय के एहतराम जैसे इक़दार के फरोग़ के लिए जहाँ कवानीन और स्कूलों के निसाब में तब्दीलियों को जरूरी समझा जा रहा है, वहीं माहिरीन तफरीक को जन्म देने वाले हालात बदलने की जरूरत पर भी जोर देते हैं। बुनियादी तौर पर हमारे मुआशरे में महरूमियाँ तो हैं, मायूसियाँ तो हैं, लोग मुख्तलिफ तरह की मसाइब और आलाम का शिकार तो हैं। तो ये कैफियत और अहवाल इंसान को एक रद्द अमल पर उकसाते हैं, उसको कुछ लोग अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। पाकिस्तान में नफरत पर मबनी बयानात और दीगर जराइम के खिलाफ कानून तो मौजूद हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इनका सब पर यकसा इत्तलाक जरूरी है ताकि मुआशरे का कोई हल्का किसी दूसरे को निशाना बनाने से पहले अंजाम की सोचे। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। सिंध में हिंदुओं की ज़बरदस्ती तब्दीली मजहब भी एक बड़ा मसला है। पिछले कुछ सालों के दौरान हज़ारों हिंदू ख़ानदान पाकिस्तान से भारत भी मुंतकिल हुए हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि पिछले साल के आम इंतखाबात में पाकिस्तान में महेश कुमार मलानी कौमी असम्बली के लिए जनरल सीट पर मुंतखब होने वाले पहले अक़लियती उम्मीदवार बने। उन्होंने थरपारकर से इलेक्शन लड़ा। इसी तरह सिंध की सूबाई असम्बली में भी 2 हिंदू अरकान मुस्लिम अक्सरियती हल्कों से जीत कर आए। नफरत पर मबनी रवैयों के लिए माशरे में जगह बनने के पीछे बहुत से अवामिल और अनासिर कार फरमा होते हैं, लेकिन माशरे में बर्दाश्त का मादा फिर कैसे पैदा किया जा सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे माहिर नफ्सियात सदफ अहमद से, जो कराची से इस वक्त हमारे साथ हैं। सदफ, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि माशरे में नफरत के मसले को नफ्सियाती एतबार से समझना कितना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी उनसर के पीछे बहरहाल इंसान होते हैं जो फैसले करते हैं,
تو چاہے وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوں, چاہے وہ کسی تھانے میں کام کر رہے ہوں, یا وہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں, تو نفسیاتی اعتبار سے سمجھنا کتنا ضروری ہے؟ شکریہ سارا. دیکھیں, اس کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک دماغ ملا ہے, اور دماغ ایک جسم کا آرگن ہی ہے جس سے ہم سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور ساتھ یہ بہت طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے جو کہ ہمیں میچیورٹی بھی دے رہا ہے, اور ہمارے رویوں کی اور ہمارے برتاؤ کی, دونوں کی, جسے ہم ایٹیٹیوڈس اینڈ بیہیویئرس کہتے ہیں, ان کی گرومنگ کے لیے بہت ضروری ہے. تو نفرت آپ کہہ لیں یا آپ ہیٹ کہہ لیں, یہ بھی ایک جذبہ ہے جو بہت سارے دوسرے ایموشنز کے ساتھ یا جذبات کے ساتھ یہ بھی ہمارے اندر پنپتا ہے, پھلتا ہے, پھولتا ہے, اور یہ ایک بالکل ویسا ہی جذبہ ہے جو کہ ضروری بھی ہے ایک زندگی کے لیے. جیسے کہ میں کہوں, جانوروں میں بھی یہ جذبہ ہوتا ہے, انسانوں میں بھی یہ جذبہ ہوتا ہے, اور وہ اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کو یوز بھی کرتے ہیں. لیکن یہ بہت ہی, جیسے کہنا چاہیے, بیسک ایموشن ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں معاشرتی لیول پہ اس پہ, تو نفسیاتی طور پہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دراصل یہ جو نفرت کا جذبہ ہے جس نے ہماری معاشرتی طور پہ جکڑ لیا ہے اپنے آپ میں, وہ ایک مجموعہ ہے غصے کا, دشمنی کا, ناراضگی کا, کسی بھی گروہ کے خلاف, کسی بھی قوم کے خلاف, چیزوں کے خلاف, رویوں کے خلاف, سوچوں کے خلاف, کسی کے اعتقاد کے خلاف. تو بیسکلی جو چیز ہم اندر جمع کر رہے ہیں, اور دماغ اس کو ایک طریقے سے اپنے سیلز کے اندر بھی پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے ان بیہیویئرز کو, وہ ایک مجموعہ ہے رویوں کا. اچھا ٹھیک ہے, یہ بتائیے کیا قانون انسان کو اس رویے سے روک سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ قانون سے زیادہ ہمیں رویوں کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, اور اس تبدیلی کے لیے ہمیں نفسیات پہ اور رویوں پہ کام کرنا پڑے گا, جو کہ ٹالرنس بلڈنگ سے, پیس بلڈنگ سے, اور ان چیزوں سے دنیا کی بہت ساری قوموں چیزوں. یہ بتائیے, جب ہم ٹالرنس کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ صرف کتابی باتیں ہیں, اصل میں مطلب یہ صرف ایسے جی موم بتی مافیا کا لفظ جس طرح پاکستان میں استعمال ہوتا ہے ایک, کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اور لوگ مل کے اس کے بارے میں غم کا, افسوس کا اظہار کرنے آتے ہیں, تو اس کو بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے. تو میں یہاں پہ جاننا چاہوں گی آپ سے مختصراً کہ برداشت واقعی کیسے سکھائی جا سکتی ہے, لانگ ٹرم میں کیسے ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے, اور کیا یہ صرف کتابی باتیں ہیں یا واقعی پریکٹیکلی ایسا ممکن ہے؟ پاکستان کے حوالے سے میں کہوں تو 63 سے 67% یوتھ ہے, اور یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جو اضطراب ہے, جو ٹالرنس کی کمی جو ہے, جو جمع ہو رہی ہے ہمارے اندر, اس کو ہم ایک ہی قوت مدافعت جیسے کہتے ہیں نا, اس کو ہمیں پروموٹ کرنا پڑے گا. ہمیں جستجو, ہمیں سوال کرنے کی, ہمیں بات کرنے کی اجازت دینی ہوگی. ہمیں اسکولز میں, کالجز میں اس بات کو دوبارہ سے انٹروڈیوس کرانا پڑے گا کہ طالب علم اپنے شعور کو اجاگر کرنے کے لیے بحث مباحثے میں حصہ لیں. ایکسپریشن یعنی کہ اظہار, لفظوں سے اظہار جسے کہتے ہیں, آرٹ سے اظہار, پرفارمنس سے, قلم سے, بات چیت سے اظہار پہ زور دیں, نہ کہ طریقہ جو دوسرا طریقہ ہے جس میں ہم بنسبت ٹالرنٹ لیول کے, بلکہ ہم ہاتھ اٹھانے پہ, نفرت کا اظہار غصے سے کرنے پہ, قانون کو اپنے ہاتھ لینے میں, یا کرائمز پہ اس طرح کے طریقے اختیار کریں. تو ہمیں دوبارہ سے ان چیزوں کو انٹروڈیوس کرانا پڑے گا جو کئی سال پہلے ایک سیوک سینس کا حصہ مانی جاتی تھی. اور آخر میں مختصراً مجھے تھوڑا سا یہ آپ بتائیے کہ پاکستان میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک طرف لوگ بہت ملنسار ہیں, مہمان نواز ہیں, پاکستان کو ٹورزم کے لیے اب اچھے ملکوں کی فہرست میں شمار کیا جانے لگا ہے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں صرف انٹرنیٹ پہ ینگ لوگ جس طرح کے کامنٹس کرتے ہیں, اس میں خواتین اور اقلیتوں کے بارے میں بہت سخت زبان استعمال کی جاتی ہے. اس کانٹرڈکشن کی آپ کیا وجہ دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, رویہ ہمارے یہاں پہ دماغ اگر آپ کہیں پرسیپٹ کرتا ہے, جس میں ہم میرر امیج کہتے ہیں, اپنی بھی میرر امیج بنانا, نیورونز بھی, سیلز جو ہیں وہ اپنی بھی میرر امیج, اسی طرح انسان بھی اپنی میرر امیج بناتا ہے. ہمارے اندر انفارچونیٹلی یہ رویے بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں لوگوں میں, کہ جہاں ہماری شناخت نہ ہو سکے, جہاں ہم سامنے نظروں سے نظریں ملا کے بات نہ کر سکیں, وہاں پہ ہم اپنا غصہ نکالتے ہیں. ملنسار ہونا شخصی طور پہ ضروری ہے. آلرائٹ, صدف احمد ہمارے ساتھ تھی, اور یہاں پہ ہم گفتگو کا اختتام کریں گے صرف وقت کی کمی کے باعث, لیکن بہت دلچسپ آپ نے پہلو بتایا کہ خاص طور پہ جب لوگوں کو یہ شیلڈ مل جاتی ہے کہ وہ دکھائی نہیں دے رہے, کوئی جانتا نہیں کہ وہ کون ہے, تو وہ پھر اس کا بھی سہارا لیتے ہیں اور اپنا غم اور غصہ جو ہے خاص طور پہ وہ وہاں پہ نکالتے ہیں. صدف احمد ماہر نفسیات ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے, بہت شکریہ.
اور جس طرح ہمارے آج کے مہمان نے بھی کہا کہ عدم برداشت کے بڑھتے ہوئے رجحان کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں کو مختلف ایونیوز دینے ہوں گے، مختلف طریقے دینے ہوں گے جن سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں، اور آرٹ اسی کا ایک طریقہ ہے۔ پاکستان میں رفیع پیر تھیٹر پتلی تماشے کے ذریعے بچوں کو سالہ سال سے احترام اور محبت کا درس دیتا آ رہا ہے۔ آج پردے کے پیچھے چلتے ہیں لاہور سے سمن خان کی اس رپورٹ میں۔ خوفناک جانا دن پتہ نہیں کیسا ہو اور تمہارے ساتھ کیا کرے۔ لاہور میں قائم رفیع پیر تھیٹر پاکستان بھر کے بچوں میں پتلی تماشا کے کھیل کی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ ان کی بیشتر کہانیاں کھیل ہی کھیل میں دیکھنے والوں کو کوئی سبق سکھا جاتی ہیں۔ خاص کر بچوں کے لیے تیار کی گئی کہانیوں میں اخلاقیات اور برداشت کا پہلو دکھائی دیتا ہے۔ ان میں مختلف رنگ و نسل کی پتلیوں کے ذریعے انہیں دوسرے لسانی اور مذہبی گروہوں کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت کا شعور دیا جاتا ہے۔ آج کل ویسے بھی مجھے تھوڑا سا زکام لگا ہوا ہے۔ ہم بچوں کے ساتھ سٹیج پہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں ٹالرنس کی، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں غصے کی، تو وہ چپ کر کے سنتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا ہے، انہوں نے ٹیچر میں بھی غصہ دیکھا ہے اور انہوں نے اپنے پیرنٹس میں بھی غصہ دیکھا ہے۔ کئی بچوں نے اپنے پیرنٹس کو لڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ہم وہ بھی دکھاتے ہیں، اس کا سدباب بھی کرتے ہیں۔ گیلپ کی عالمی جذبات 2019 کے سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان ان ممالک کی فہرست میں 10ویں نمبر پر ہے جہاں لوگوں میں غصہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، جہاں معاشی ناآسودگی، سماجی ناانصافی اور عدم تحفظ پر مبنی حالات اس غصے میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ وہیں اس کی ایک بڑی وجہ معاشرتی عدم برداشت کے رویے بھی ہیں۔ اس صورتحال میں بہتری لانے کی ضرورت رفیع پیر تھیٹر نے بہت پہلے محسوس کرنا شروع کر دی تھی۔ ایک نیگیٹو کیریکٹر ہے، ایک پازیٹیو کیریکٹر ہے، اور پازیٹیو کیریکٹر جو ہوتا ہے اس میں تمام تر خوبیاں ڈالی جاتی تھی، تو اس کے اندر ٹالرنس بھی شامل ہوتی تھی۔ تو نانیوں دادیوں کا جب سسٹم ختم ہوا آہستہ آہستہ اور زیادہ تر بچے ٹی وی پہ چلے گئے، تو ان کو تو فورن سٹوریز یا فورن چیزیں ملی۔ صبح سے شام تک آپ ٹی وی آن کریں، نہ بچوں کے لیے کوئی شو ہے نہ نوجوانوں کے لیے کوئی شو ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایک رسہ کشی اور آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے سیاستدانوں کا، تو ٹالرنس کہاں رہے گی؟ رفیع پیر تھیٹر کے تخلیق کاروں کی رائے میں مصوری، اداکاری اور موسیقی جیسے آرٹ کے مختلف شعبوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ تخیلاتی دنیا وسیع ہونے پر آپ قدرت سے جا ملتے ہیں اور تب معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے انسانوں سے حسن سلوک سے کیسے پیش آنا ہے۔ ایسی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں جہاں پہ کوئی کلاسیکل سننا چاہتا ہے، کوئی قوالی سننا چاہتا ہے ریلیکس ہونے کے لیے۔ آئی تھنک چلڈرن نیڈ دیٹ، کیونکہ ہم ایک اسٹیٹک ورلڈ میں اس وقت ود آل دا بیسٹ تھنگز ان دا ورلڈ، بٹ آل دا ڈیجیٹل ورلڈ اس نے ڈسٹینس کریٹ کر دیا۔ سالانہ 20,000 سے زائد بچے رفیع پیر تھیٹر کا مفت دورہ کرتے ہیں۔ یہاں ان کے لیے بنے پتلی گھر میں پاکستان، چین، افریقہ سمیت دنیا کے 35 ممالک کی ثقافت، رنگ و نسل کو بیان کرتی پتلیاں ڈسپلے کی گئی ہیں تاکہ بچوں میں ایک دوسرے کو اپنانے کی عادت پیدا ہو۔ صحت مندانہ تفریح فراہم کر کے معاشرے کو بہتر انداز میں پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ رفیع پیر تھیٹر آئندہ منصوبوں میں اپنے کردار اور کہانیاں مدرسے کے بچوں تک لے کر جانے کا خواہاں ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ گزشتہ روز کے شو میں ہم نے امریکہ میں نفرت کی بنیاد پر قتل کے ریکارڈ واقعات کی بات کی تھی، اور ساتھ ہی یہاں اسکولوں میں بچوں کو برداشت سکھانے کی ایک کوشش بھی ہم لے کر آئے تھے۔ آج ہم نے بات کی پاکستان کی۔ اگر آپ بھی پاکستان میں کسی ایسی کوشش کا حصہ ہیں جو مختلف حلقوں کو قریب لے کر آتی ہے تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے۔ اس کے لیے آئیے facebook.com/VA اردو کے پیج پہ، جہاں آپ کو دنیا بھر سے اہم خبریں بھی ملیں گی، اور اس کے علاوہ دلچسپ فیس بک لائیو انٹرویوز بھی۔ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ آج بچوں کا عالمی دن ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 5 کروڑ بچے جنگ اور شدید غربت کے باعث مہاجرین کی زندگی گزار رہے ہیں، اور 70 لاکھ سے زیادہ آج جیلوں، یتیم خانوں اور دیگر اداروں میں رہ رہے ہیں، جہاں انہیں کوئی آزادی حاصل نہیں اور نہ ہی معاشرے سے ان کا کوئی صحت مند تعلق بھی ہے۔ پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کی۔ ایشین ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق پاکستان میں 10 سے 12 لاکھ بچے گھروں سے باہر زندگی گزار رہے ہیں، اور بچوں کے حقوق کے لیے پاکستان میں کام کرنے والے ادارے دوست فاؤنڈیشن کے مطابق صرف پشاور میں ہی تقریباً 12,000 بچے سڑکوں پہ جی رہے ہیں۔ زمون کور نامی ادارہ ایسے ہی بچوں کو تعلیم و تربیت دے کر ان کی زندگی سنوارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں پشاور سے عمر فاروق کی اس رپورٹ میں۔
یہ ہے اسٹریٹ چلڈرن یا سڑکوں پر رہنے والوں کے لیے بنایا گیا ادارہ زمونکور یعنی ہمارا گھر. مجھے چاچو نے کہا کہ ادھر آ جاؤ, یہ یتیموں کا مدرسہ ہے, ادھر آپ بہت افسر بن جاؤ گے, پھر ماں باپ کا نام روشن کرو گے, تو میں اس لیے آیا ہوں. 2015 میں قائم ہونے والا یہ ادارہ بے گھر بچوں کو تعلیم, رہائش اور صحت کی سہولتیں فراہم کر رہا ہے. اس وقت یہاں 300 کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں, جبکہ مزید 700 کی گنجائش موجود ہے. یہ کمپیوٹر لیب ہے, اس میں ہمیں کمپیوٹر سکھاتا ہے, اور وہاں پر لینگویج لیب ہے, وہاں پر ہم لینگویج سیکھتے ہیں انگلش. بچوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی دوست فاؤنڈیشن کے مطابق خیبر پختونخوا میں 2 دہائی سے جاری دہشت گردی کی وجہ سے گزشتہ 5 سالوں کے دوران اسٹریٹ چلڈرن کی تعداد میں 60% اضافہ ہوا ہے. جن ایریاز میں آپریشنز ہو چکا ہے, جہاں دہشت گردی یا سیکیورٹی کے مسائل تھے, اور بہت سارے مطلب والدین وفات پا چکے ہیں, یا مطلب ایسے بچے ہیں جو مسنگ, جن کے پیرنٹس ہیں, کچھ مطلب یہ کہ ان کا پتہ نہیں چلتا ہے, تو مختلف وہ خیبر پختونخوا کے مختلف وہ ڈسٹرکٹس میں ہمیں چاہیے کہ اس قسم کے اداروں کو قائم کریں. یہاں 5 سے 12 سال تک کی عمر کے بچے موجود ہیں. ان میں کئی نشے کے عادی ہیں یا جسمانی اور ذہنی تشدد کا شکار رہ چکے ہوتے ہیں. ایسے بچوں کا یہاں نفسیاتی علاج بھی ہوتا ہے. پہلے کے چند دن ہمارے ساتھ گزارتے ہیں, ہم ان کو یہاں پہ ان کے جو پرابلمز ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ ایز یو نو کہ یہ اسٹریٹ چلڈرنس ہیں اور یہ اسٹریٹ سے آئے ہیں, سو ان کو اس قابل بنانا کہ انہوں نے جو ہے وہ کلاس روم کیسے اٹینڈ کرنا ہے, اور کلاس روم کا ایٹماسفیئر کیسا ہوتا ہے, وہ سب ہم ان کو بتاتے ہیں. یہاں حال ہی میں امریکی NGO اسپارک آف ہوپ کے تعاون سے IT لیب اور انگلش لینگویج سینٹر کی بنیاد رکھی گئی. یہاں پہ اسٹریٹ چلڈرن کو میں انگلش پڑھانا سکھا رہی ہوں, لیکن اٹ ہیز ٹو بی لائک وی وانٹ دیم ٹو لرن انگلش, لیکن بہت ہی فرینڈلی ماحول میں, اینڈ دے ہیو ٹو بی ان ٹچ وتھ ٹیکنالوجی, اسی لیے یہ لیب انٹروڈیوس کروایا ہے. زمونکور کی چھت تلے رہنے والے بچے ایک بہتر مستقبل کی امید کر سکتے ہیں, مگر اس کی دیواروں سے باہر خیبر پختونخوا میں چھت, تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم ہزاروں بچے اب بھی توجہ کے منتظر ہیں. عمر فاروق, وائس آف امریکہ, پشاور. اور امریکہ کی بات کریں تو ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ زراعت کے شعبے میں امریکہ میں بچوں کو مناسب تربیت اور تحفظ دیے بغیر ان سے کام کروایا جا رہا ہے, جس کے باعث اس پیشے میں بچوں کی ہلاکتیں کسی بھی اور شعبے سے زیادہ ہیں. روزانہ اوسطاً 33 بچے امریکہ کے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے زخمی ہوتے ہیں. انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ امریکہ کے قوانین بچوں کو محفوظ رکھنے میں ناکام ہو رہے ہیں. چائلڈ لیبر کا پوری دنیا میں استحصال کیا جاتا ہے اور امریکہ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. 10 سال کی عمر تک کے بچوں کو امریکی فارمز پر ملازم رکھا جاتا ہے. انہیں معاوضہ بھی بالغ مزدوروں سے کم دیا جاتا ہے اور ان پر ان کی عمر کی مناسبت سے کام کا بوجھ بھی زیادہ ڈالا جاتا ہے. یہ بچے اکثر گرمی یا بارش میں زیادہ گھنٹے کام کرتے ہیں. انہیں اکثر کیڑے مار دواؤں کا اور جسم میں پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس کے بارے میں انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. جب صبح کے وقت نمی ہوتی ہے تو ہم کوڑا اٹھانے والے پلاسٹک کے لفافے پہن کر کام کرتے ہیں, لیکن جیسے جیسے دن چڑھتا ہے 10-11 بجے بہت گرمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کوڑا اٹھانے والے پلاسٹک کے لفافوں میں بہت زیادہ گرمی لگتی ہے, اتنی زیادہ کہ آپ اسے فوری اتارنا چاہتے ہیں. تمباکو کے کھیتوں میں کام کرنے والے بچوں کے لیے نکوٹین کی وجہ سے صحت کا اضافی خطرہ ہوتا ہے. جب آپ تمباکو کے گودام پر ہوں تو اس کی بو سے ہی آپ بیمار ہو سکتے ہیں. ہیومن رائٹس واچ ایک طویل عرصے سے ایک ایسے قانون پر زور دے رہی ہے جس کے تحت 18 سال سے کم عمر کے لوگوں کے تمباکو کی صنعت میں کام کرنے پر پابندی ہوگی. جب بچے کھیتوں میں ان پودوں کو سنبھال رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ ان پودوں کی کٹائی کر رہے ہوں یا ان کی پتیوں کو چن رہے ہوں, وہ اپنی جلد سے اس نکوٹین کو جذب کر رہے ہوتے ہیں جس سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں. اس سے ان میں نکوٹین کی شدید پوائزننگ ہو جاتی ہے. مارگریٹ ورتھ ہیومن رائٹس واچ میں بچوں کے حقوق پر تحقیق کرتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عام طور پر امریکی زراعت میں کام کرنے والے بچوں کو قانون ویسے تحفظ نہیں دیتا جیسے دوسری صنعتوں میں کام کرنے والے بچوں کو. ہمارے امریکی لیبر لاز میں موجود ایک نقص کا مطلب ہے کہ آج 2019 میں یہ بالکل قانونی ہے کہ 12 سال کی عمر تک کے بچے بڑے کمرشل فارمز پر لامحدود گھنٹوں کے لیے کام کر رہے ہیں, انتہائی سخت محنت کر رہے ہیں اور اکثر اس سارے عمل میں وہ اپنی صحت اور حفاظت کو خطرے میں ڈالتے ہیں. امریکی فارمز میں پیدا ہونے والے بچے روایتی طور پر اپنے خاندان کی تب سے کھیتوں میں مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ چلنے کے قابل ہوتے ہیں. یہ بہت بہترین طریقہ ہے کہ بچوں کی پرورش فارمز پر کی جائے اور انہیں کام کرنا سکھایا جائے.
स्टीव प्रैट बर्ली टोबैको ग्रोवर्स के सरबराह हैं। ये तकरीबन 100 साल पुराना कोऑपरेटिव इदारा है जिसके 5 रियासतों में नुमाइंदे भी हैं। उन्होंने टेलीफोनिक इंटरव्यू में वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि बर्ले की इंतजामिया अपने मेंबर्स की जानिब से बच्चों की मजदूरी से मुतालिक अमरीकी कवानीन का एहतराम यकीनी बनाती है। हमारी पॉलिसी बुनियादी तौर पर यह है कि हम रियासत और वफाकी चाइल्ड लेबर कवानीन की हिमायत करते हैं और हम ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि हम सब कानून के दायरे में काम कर रहे हैं और हम अपने किसानों को ऐसा करने की तरगीब देते हैं ताकि कम उम्र बच्चों को खतरनाक पेशों में काम करने से रोका जा सके। लेकिन बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वालों का कहना है कि ज़राअत के शोबे में बच्चों की मजदूरी से मुतालिक बने अमरीकी कवानीन बहुत कमजोर हैं और वो मजीद हिफाजती इकदामात पर जोर दे रहे हैं। ज़ुलैटिसा होक के साथ असदुल्ला खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। और अब एक मुख्तलिफ मौजू की तरफ आते हैं। कॉमिक बुक्स पढ़ने वाले को एक अलग दुनिया में ले जाती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कॉमिक बुक्स की दुनिया में इजारादारी मर्द मुसन्निफों और इलस्ट्रेटर्स की ही है। इसे बदलने के लिए मैदान में उतरने वाले कुछ खवातीन से आए मिलते हैं जो चाहती हैं कि कॉमिक्स की दुनिया में भी हकीकी दुनिया के दीगर शोबों की तरह औरतें मर्दों के शाना बशाना काम करती नजर आएं। कॉमिक बुक की सनत में शायकीन, किरदारों और फनकारों समेत मर्दों का मुकम्मल गलबा रहा है। अगरचे सुपर हीरो कॉमिक्स के दौर से तस्वीरी खाके बनाने और लिखने वाली खवातीन भी कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं, ताहम इनकी नुमाइंदगी अब भी बहुत कम है। अलीना चाओ चीनी और इंडोनेशियाई निजात आर्टिस्ट हैं जो बच्चों की कहानियों के लिए खाके तैयार करती हैं। उनका कहना है कि अब इस सनत में खवातीन की नुमाइंदगी में बेहतरी आई है। अब सूरत हाल काफ़ी बेहतर है और अब ज़्यादा खवातीन इस सनत में मौजूद हैं, लेकिन मैं अब महसूस करती हूँ कि अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कम से कम एनिमेशन में खवातीन को अब भी एक ही तरह के काम के लिए मर्दों के मुकाबले में कम उजरत मिलती है। ताहम उजरत में फ़र्क ही वाहिद मसला नहीं है। ज्यादा इम्कान ये है कि खवातीन इलस्ट्रेटर्स को औरतों के किरदार ही दिए जाएंगे। मैंने ये कम ही देखा है कि खवातीन कॉमिक आर्टिस्ट को मर्दों के किरदार बनाने के लिए दिए गए हों। कॉमिक लिखने वाली एमी चू भी ये महसूस करती हैं कि तफरीही और नशरियाती सनत में कुछ खामियां मौजूद हैं। बहरहाल चूँकि हम खवातीन हैं, हमें इजाफी मदद फराहम की जाती है या कुछ अजीब चीजें होती हैं, जैसे इस कारोबार में अब भी खवातीन के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। अलीथा मार्टिनेज मार्वल और डीसी कॉमिक्स में आने वाली सबसे पहली सियाफाम आर्टिस्ट में से एक है। अगरचे वो 20 साल से सनत में काम कर रही हैं, लोग अक्सर उनके हुनर को शक की निगाह से देखते हैं। मैं वैसी नहीं दिखती जैसे लोग एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट के बारे में सोचते हैं। मुझे अक्सर इस बारे में होने वाली बातचीत से अलग रखा जाता है और कॉमिक्स में मेरी आवाज नहीं सुनी जाती। यूँ मेरे लिए अपने आइडियाज को पेश करना मुश्किल हो जाता है। मुझे खुशी है कि अब इस शोबे में आने वाली ज्यादातर लड़कियों को वैसी सूरत हाल का सामना नहीं होगा जिसका मुझे सामना रहा, यानी नहीं सुनना, और वो अब खुद अपनी चीजें पेश करने के काबिल हो गई हैं जिन्हें लोग पसंद करने लगे हैं। जैसे जैसे कॉमिक बुक की सनत आगे बढ़ रही है, अलीना चाओ को उम्मीद है कि खवातीन आर्टिस्ट की नुमाइंदगी बेहतर होती जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अब खवातीन आर्टिस्ट की पहचान बेहतर होती जाएगी। मैं तवक्को रखती हूँ कि खवातीन को अब भी मर्दों जैसी इज्जत मिलेगी ताकि वो मजीद मेहनत से काम कर सकें। मेरे ख्याल में ये अहम है कि खवातीन आर्टिस्ट्स की ज़्यादा पजीराई हो और कम्युनिटी उन्हें ताउन फराहम करे ताकि वो भी इस शोबे में मर्दों की तरह कामयाब हों। दानिया इमाम के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। facebook.com/VA उर्दू के पेज पर आइए और बताइए कि आप इस प्रोग्राम में क्या देखना चाहते हैं। इसके अलावा ट्विटर पे हमारा हैंडल है @UrduVOA और इंस्टाग्राम पे भी आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं। आपको बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर भी मिलेंगी। आप अपनी ली हुई तस्वीर भी हमसे शेयर कर सकते हैं #UrduVOA के साथ। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।